بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے دا سمبولک میننگ آف ہینڈکرچیف ان اوتھیلو، اور یہ ٹاپک پیج نمبر 67 پہ ڈسکس کیا گیا ہے. جو اسٹڈی میٹیریل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اوتھیلو 5/12/2019 کے نام سے، اس کے پیج نمبر 67 کو اوپن کیجئے. اس کے اوپر یہ ٹاپک مینشن کیا ہوا ہے، اس کے اوپر سارا میٹیریل وہاں پہ اویلیبل ہے، اور وہیں سے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو پرسو کریں گے. ولیم شیکسپیئر کے پلے اوتھیلو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہینڈکرچیف کا جو رول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. رومال نے بڑا ہی زیادہ اپنا کردار ادا کیا. اس کی غیرحاضری نے، اس کی ایبسنس نے دونوں کرداروں کو کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو بریک کرنے میں بڑا وائٹل رول پلے کیا. یعنی کہ اس کو ایک ڈیمننگ اور سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ڈیسٹیمونا کی بے وفائی کا جو ہے نا وہ ایک ثبوت ہے کہ اس کی غیرحاضری، اس کا نہ ہونا، اس کو نہ سنبھال پانا اس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ ڈیسٹیمونا جو وہ اوتھیلو کے ساتھ انسنسیئر نہیں ہے، اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے. اسکیمنگ ایاگو نے اسے کیسیو کے روم کمرے تک پہنچایا، اور اسی رومال کی پوزیشن کیسیو کو، اوتھیلو کو اس چیز پہ کنونس کرتی ہے کہ کیسیو کے ڈیسٹیمونا کے ساتھ تعلقات ہیں. نتیجتاً اوتھیلو جو ہے وہ جیلسی کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں وہ آ کے پاگل ہو کے وہ اپنی وائف کو بھی قتل کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس رومال کا پلاٹ کے اندر بھی ایک کروشل فنکشن ہے. ہینڈکرچیف جو ہے وہ ایک پاورفل سمبل ہے جو کہ ملٹیپل میننگز پرووائڈ کرتا ہے. ہینڈکرچیف کی سمبولک میننگ جو ہے پورے پلے کے اندر چینجبل ہے، اور یہ کرداروں کے پرسپیکٹو پہ ڈپینڈنٹ ہے. جو اس ہینڈکرچیف کو ایکسچینج کرتے ہیں وہ کس نظریے کے ساتھ، یعنی کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. گو کہ ایک ٹریویل آئٹم ہے یہ، لیکن رومال کی سمبولک میننگ دراصل اس پلے کے اندر ایک انویلیبل رول پلے کرتی ہے. یہ تھا فرسٹ پیراگراف پیج نمبر 67 پہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس میں یعنی کہ آپ جب رومال کی بات کریں گے، رومال نے اپنا کردار ادا کیا. اس نے کرداروں کو ٹوٹنے میں، یعنی کہ ریلیشن شپس کے ٹوٹنے میں بڑی ہی زبردست اس نے کنٹریبیوشن کی. نیکسٹ پیراگراف پہ پڑھتا ہوں، پیج نمبر 67 پہ سیکنڈ پیراگراف ہے. اوتھیلو نے ڈیسٹیمونا کو اپنی اس محبت کے اظہار میں اس رومال کو تحفتاً پیش کیا تھا. تو دراصل یہ رومال ان دونوں کی محبت انیشل سمبل ہے، ان دونوں کی محبت کا. اوتھیلو کے لیے اس رومال کی ایک سینٹیمنٹل ویلیو ہے، کیونکہ اس رومال کا تعلق اس کی ماں کے ساتھ تھا، اور اس رومال کو ڈیسٹیمونا کو اس کا دینا جو ہے اس کے لیے مزید اہمیت کا عمل ہے، مزید معنی رکھتا ہے. سو اوتھیلو کے اس گفٹ کا جو لاسٹ ہے وہ مینس کہ the spirit of Othello's gift is not lost on Desdemona. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کا جو جذبہ ہے وہ اس کے اندر ڈیسٹیمونا کے اندر ختم نہیں ہوتا. پیج 67 پہ سیکنڈ پیراگراف کی ڈسکشن چل رہی ہے کہ ڈیسٹیمونا کے نزدیک بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو اپنی پوزیشن میں رکھتی ہے. ٹو کس اینڈ ٹاک ٹو، یعنی کہ اس کے لیے اپنے محبوب کی ایک نشانی ہے، اور وہ اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہے. محبت جو کہ ڈیسٹیمونا اور اوتھیلو کے درمیان ایسوسیٹ کر رہی ہے، اس کا تعلق اسی رومال کے ساتھ ہے. اور یہی رومال دراصل اس رومال کی حاضری، اس رومال کی موجودگی ہی ایاگو کے لیے ایک موقع فراہم کرتے کہ وہ اپنا پلاٹ تیار کرے اور اس پلاٹ کی بیس پہ اوتھیلو کو تباہ کرے. تھرڈ پیراگراف پہ ہوں. ہینڈکرچیف فرسٹ ٹائم جب مینشن ہوتا ہے تو اس وقت اس پلے کا تھرڈ ایکٹ چل رہا ہوتا ہے، جب ایاگو کے ساتھ وہ کنورسیشن
کرتا ہے تو اوتھیلو جو ہے وہ سر درد کی شکایت کرتا ہے. ڈیسٹیمونا جو ہے وہ رومال لے کے آتی ہے اور وہ اسے یہ اظہار کر دے کہ وہ اس کے سر کو اس رومال سے باندھے، لیکن اوتھیلو جو ہے اس کی ان ایفرٹس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ڈسمس کر دیتا ہے، کہتا ہے یور نیپکن از ٹو لٹل. ٹھیک ہے، تھرڈ ایکٹ کے تھرڈ سین میں اس موقع پہ جیسے وہ اس کو پرے دھکیلتا ہے، اسی موقع پہ بدقسمتی سے وہ نیچے گر جاتا ہے. faithfully dropped, lost, falling into the hands of Emilia. گر جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے اور وہ ایمیلیا کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اور چونکہ ایمیلیا یہ جانتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو اس رومال کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے لیے یعنی کہ رومال جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اب سمجھتی ہے کہ اس نے اپنے خاون کی فیور ون کر لی ہے. دیکھو محبت کا سمبل ہے کہ ان دونوں سے چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے وہاں کے وہ فیور کا سمبل ہو گیا. Emilia knows that her husband Iago wants handkerchief, and in her possession the handkerchief becomes a symbol of her husband's hard-won favor. کہ بڑی محنت سے، بڑی جد و جہد سے اس نے اپنے ہسبینڈ کی فیور حاصل کی. ایمیلیا یہی رومال جب ایاگو کو دیتی ہے اور وہ اس کو اپنے پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو رومال جب ایاگو اس کے پاکٹ میں ہوتا ہے، اس کے جیب میں ہوتا ہے، تو ایاگو جو ہے وہ فردر جو ہے نا سسپیشن اس کے دماغ میں، شکوک و شبہات ڈالتا ہے اوتھیلو کے دماغ میں، جب وہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے یہ رومال کیسیو کے پاس دیکھا تھا. تو اس اسپیشل سمبولزم کی وجہ سے، یعنی کہ جو اس سے سمبولک امپورٹنس جو اوتھیلو کے لیے ہے، اوتھیلو یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں کی محبت کی نشانی ہے، تو اسی وجہ سے اس نے کہتا ہے ایاگو وہاں پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ کیسیو نے اپنی داڑھی کو، اپنی بیئرڈ کو اس کے ساتھ صاف کیا، ٹھیک ہے، ٹو فردر امبرال اوتھیلوز جیلسی، کہ فردر جو ہے نا اس کی جیلسی کو فردر بڑھکایا، اس نے اس کے اندر حسد جو تھا اس کو بڑھکایا. دیکھیے کہ رومال کہاں پہ تھا، کہاں سے کہاں پہنچا، اور اس نے پھر خود سے کہانی بھی اس کے اوپر من گڑت کہانی بھی اس نے اس کو سنا دی. 4th پیراگراف پہ ہوں. اس کنورسیشن سے پہلے ڈیسٹیمونا نے اسی رومال کے ساتھ اس ہینڈکرچیف سے اوتھیلو کے ڈیسٹیمونا نے اوتھیلو کے سر کو باندھنے کی کوشش کی. سو میکنگ ایاگو اسٹوری امپلازیبل. اگر اوتھیلو اس انکنسسٹنسی سمجھ پاتا تو ایاگو کا جو یہ دھوکہ ہے، ڈیسیٹ ہے نا، یہ ریویل ہو جاتی. لیکن اوتھیلو جیلسی کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے ہی وہ اس کی باتوں میں، ایاگو کی باتوں میں آ جاتا ہے. اس طرح دراصل یہیں آ کے وہ بیسیکلی یہ رومال اس اوتھیلو کی اس سمبولک ولنگنس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ وہ اس جھوٹ پہ بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ٹروتھ کے معاملے میں وہ اندھا ہو جاتا ہے. اوتھیلو اس رومال کو صرف اسی صورت میں دیکھتا ہے جب وہ ڈیسٹیمونا کے گلٹ کو امپلیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جب اس نے یہ بات کی، یہ داستان اس نے من گڑت بات اس کو سنائی، تو اس نے نہیں سوچا کہ تھوڑی دیر پہلے رومال کس کے پاس تھا. حسد کی آگ میں جلتا بھنتا اوتھیلو ایاگو کی باتوں میں کتنی جلدی پھنس گیا، کتنی جلدی اس کی باتوں میں آ گیا. اور یہی چیز دکھاتی ہے کہ وہ اس رومال کی وجہ سے، رومال کی اس پریزنس نے، اس کی ایبسنس نے اس کو اندھا کر دیا. اب وہ اتنا اندھا ہو گیا کہ وہ سچ نہیں دیکھ سکتا، اور وہ اسی بات پہ بلیو کرتا ہے جو ایاگو سے کہتا ہے. نیکسٹ پیراگراف پہ ہوں. ایاگوز ایکوزیشن کنسرننگ دا ہینڈکرچیف. ٹھیک ہے، جو اس کے الزامات ہے رومال کے بارے میں، تو کیا ہوتا ہے؟ ٹرانزیشن ہوتی ہے محبت سے انفیڈیلٹی کی طرف، کہ ٹوکن آف لو ٹو اے سمبل آف ڈیسٹیموناز فیڈیلٹی اور انفیڈیلٹی. ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے کہ اس رومال کی غیرحاضری، اس رومال کی ایبسنس نے محبت سے جو انفیڈیلٹی ہے وہاں تک اس کو پہنچا دیا. ڈیسٹیمونا کی جو ہے نا فیتھفلنس کو رومال کے ساتھ اس نے ریلیٹ کیا ہے. ٹینجیبل ہینڈکرچیف، اوتھیلو جب اسے کہتا ہے، وہ پھر ایڈمٹ کرتی ہے، جب مینس کہ اس نے اس
کو اس کے ساتھ ایکویٹ کر دیا کہ رومال اس کے پاس ہوگا تو اس کا مطلب وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اگر رومال نہیں ہے تو وہ محبت نہیں کرتی۔ اوتھیلو سے رومال مانگتا ہے تو وہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اوتھیلو پھر ڈیسڈیمونا کو کہتا ہے کہ یہ رومال اسے ایک ایجپشین، اس کی ماں کو ایک ایجپشین چارمر نے دیا تھا۔ اوتھیلو پھر اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے تانے بانے کے اندر جادو ہے، اور embroidery of strawberries was dyed in mummy which the skillful convert of maidens ear hearts۔ اوتھیلو کی سٹوری جو وہ سنسیئر نظر آتی ہے لیکن انکنسسٹنٹ ہے اوتھیلو کے ساتھ کے کنفیشن کے ساتھ۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹریجڈی handkerchief was an antique token given to his mother by his father۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رومال اس کے باپ نے اس کی ماں کو دیا تھا، محبت کی نشانی ہے، ان کے ایک تعلق کی نشانی ہے کہ تعلق اس کی بیس پہ جڑا ہوا ہے، اور وہی رومال پھر اس نے اپنی ماں سے لیا اور اس نے اپنی بیوی کو دیا کہ تعلق جڑا رہے گا، محبت قائم رہے گی۔ تو گرسلی مینشن ہے ایمبرائڈری کا، ٹھیک ہے، جس کی بات ہم کر رہے ہیں میٹافرز کی۔ نیکسٹ پیراگراف میں وہی چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پیراگراف الیبریٹ کروں گا پیج نمبر 67 پہ، کہ دوبارہ یعنی ہینڈکرچیف جو ہے نا وہ ہینڈز چینج کرتا ہے، چینجز ہینڈز وین ایاگو پلانٹس ہینڈکرچیف ان کیسیوز روم۔ جب وہاں وہ پھینکتا ہے اس کو کیسیو کمرے میں چھوڑتا ہے، اب رومال کسی اور کے ہاتھ لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک مسٹری ہے کیسیو کے لیے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ رومال کہاں سے آ گیا۔ تو وہ رومال اس پروسٹیچیوٹ بیانکا کو دیتا ہے کہ اس کو کاپی کرو، یعنی کہ اس طرح کا رومال بناؤ، ٹھیک ہے۔ تو ایز اٹ ڈز فار اوتھیلو دا ہینڈکرچیف انسپائر بیانکا جیلسی اینڈ ان ہر آئیز اے سمبل آف کیسیوز انفیڈیلٹی۔ وہاں دیکھیں انفیڈیلٹی کہ اس کے پاس نہیں ہے تو انفیڈیلٹی کو دکھا رہا ہے۔ تو یہاں اس کے پاس آیا، کیسیو کے پاس آیا تو اس کو شک پڑا کہ یہ تو بھائی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ تو اسی کے ساتھ مخلص ہے جس سے اس نے یہ رومال ہے، جس نے اس کو یہ رومال دیا ہے۔ تو یہاں بیانکا کے اندر جیلسی پیدا ہوگی۔ او کیسیو وینس کم دس از سم ٹوکن فرام نیو فرینڈ۔ لیٹر آرگومنٹ جب بیانکا اور کیسیو کے پاس ہوتا ہے تو اوتھیلو اس آرگومنٹ کو دیکھ لیتا ہے کہ refusing to copy the work in the handkerchief, Bianca returns it to Cassio, telling him this is some mixed this token and I must take out the work۔ یہ کسی نے نشانی دیا تو میں دیکھوں گی کون ہے۔ تو جب ایکسچینج کو وٹنس کو کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ رومال ایکسچینج ہو رہا ہے تو اوتھیلو کنونس ہو جاتا ہے کہ ڈیسڈیمونا از دا منکس، کیونکہ جب وہ باتیں سنتا ہے وہ منکس کے کوئی اور خاتون ہے، کوئی اور محبوبہ ہے جس کا یہ ہے۔ تو وہ جو مکس کا ٹوکن ہے نا، I must take out the work، کہ میں I must take out the work، میں اس کو نکالوں گی، ڈھونڈوں گی کون ہے، کون خاتون ہے، کس نے تمہیں دیا۔ تو رومال کی بات جب اوتھیلو اس بات کو سن لیتا ہے تو وہ کنونس ہو جاتا ہے کہ is the hobby horse Bianca refers to and plots the murder of his wife and Cassio۔ تو اب ہوتا کیا ہے دیکھو کہ جب اس نے یہ بات کی، جب بیانکا نے اس کو کہا کہ یہ تمہیں تو کسی خاتون نے دیا ہے، کسی عورت نے دیا ہے، کوئی محبوبہ آ گئی ہے، کوئی دوسری آ گئی ہے، تو وہ تو اسے دیتا ہے تم اس کی کاپی بنا کے دو مجھے یہ رومال بڑا پسند ہے، تم اس طرح کا رومال بناؤ۔ تو بجائے اس کے کہ وہ رومال بناتی، اس نے کہا اچھا تو یہ کون ہے، کون آ گئی تمہارے دل میں، میری جگہ کون آ گئی ہے۔ تو جب اس نے کہا یہ کوئی خاتون آ گئی تمہارے دل میں، اس نے الزام لگایا، اوتھیلو نے سن لیا اور اوتھیلو اس چیز پہ کنونس ہوگا کہ یہ وہی خاتون ہے، یعنی کہ ڈیسڈیمونا ہی ہے جو اس کے دل میں آئی ہے، یعنی کہ یہ آپس میں محبت ایکسچینج ہو گئی ہے۔ پیج نمبر 67 پہ آخری پیراگراف، ڈیسڈیمونا کا قتل اس جگہ پہ ہوتا ہے، اس بیڈ چیمبر پہ ہوتا ہے جو کہ وہ اوتھیلو کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ کیپنگ ود دا سمبولزم آف دا ہینکرچیف، ٹھیک ہے، Amelia has made the bed with their bedding sheets as Desdemona requested۔ اس نے اس کا بستر انہی بیڈنگ شیٹس کے ساتھ تیار کیا، ڈیسڈیمونا سے کہا، ڈیسڈیمونا نے جس کا کہا۔ جب اوتھیلو جاگتا ہے اور وہ سلیپنگ ڈیسڈیمونا کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر الزامات لگاتا ہے، throws several accusations۔ سب سے جو worst accusation یہ ہے کہ اس نے یہ رومال کیسیو کو دیا۔ پیج 67 پہ پہنچ چکا ہوں۔ الزامات کا یہ وزن مزید جو ہے نا اس وقت جو ہے نا
میننگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا وزن ہے. ہینڈکرچیف اوتھیلو کے ڈیسٹیموناز لو اینڈ فیڈیلٹی بوتھ آف وچ اوتھیلو بلیو ڈیسٹیمونا ہیز گیون ٹو کیس. وہ یہ سمجھتا ہے وزن اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے الزامات کا کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیسٹیمونا نے اپنی محبت اور اپنا جو اپنی وفا ہے وہ اوتھیلو جس کے بعد وہ اس نے کسی اور کو دے دی. اس نے وہ سب کچھ اوتھیلو کی بجائے کسی اور کو دے دیا, یعنی کیسیو کے حوالے کر دیا. محبت بھی اس کو محبت بھی اسی کرتی ہے, وفا بھی اسی کے ساتھ کریں گے. تو یہاں دیکھیے کہ کس طرح بات کہاں سے کہاں چلی کہ ایک رومال نے کہاں سے کہاں جو ہے نا وہ سوچنے پہ کیا سے کیا سوچنے پہ مجبور کر دیا. نیکسٹ پیراگراف جو کہ پیج نمبر 68 پہ فرسٹ پیراگراف بنتا ہے کہ جب ڈیسٹیمونا کی موت واقع ہو جاتی ہے کہ آفٹر دا ڈیتھ آف ڈیسٹیمونا تو دا ایویڈنس دیٹ سرو ٹو سیل ہر فیٹ ایرونیکلی کلیئرز ہر نیم کہ امیلیا آخرکار سچ بتا رہی ہے. وہی ثبوت جس کی بنیاد پہ اوتھیلو نے اس کو قتل کیا, وہی پھر سچ بھی وہی اس کا نام جو صاف بھی کرتا ہے. امیلیا آخرکار سچ بتا دیتی ہے اور وہی رومال جو اس کی انوسینس کا ایویڈنس بھی بن جاتا ہے. اور یاگو کی گلٹ کو بھی وہ سامنے لیتا ہے. او thou dull mood, that handkerchief thou speakst of, I found by fortune and did give my husband, for often with a solemn earnestness, more than indeed belonged to such a trifle, had he begged of me to steal it. اس نے مجھے کہا, ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ تم چراؤ, میں نے اپنے خاوند کو دیا تھا, بار بار مجھے کہتا تھا. سوچئے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ ایک رومال نے جہاں اوتھیلو کے دل میں اس کے لیے نفرت کا بیج بویا, اس کو متنفر کیا اپنی وائف سے, اسی رومال نے اس کی حقیقت بھی آشکارا کر دی کہ دوسرے کردار نے جب رومال کے بارے میں بتایا امیلیا نے کہ رومال کدھر تھا, کہتے ہیں کہ اس کو ٹرائفل وہ ریفر کرتے ہیں. ٹرائفل امیلیا جو ہے وہ اس کی ابسرڈیٹی, مرڈر کی ابسرڈیٹی کو رومال کے ساتھ, تو الفاظ کی جو سلیکشن بڑی ارانک ہے, گو کہ انکانسیکوینشل ہے. ہینڈکرچیف کے میننگ کتنے امپیریٹیو ہے, یہاں پہ ٹریجک کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جب سٹارٹ پہ شروع ہوتا ہے, آخری پیراگراف پہ پہنچ چکا ہوں کہ ٹوکن آف لو سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو ولیم شیکسپیئر نے فیبریکیٹڈ ایویڈنس کے طور پہ دکھایا کہ ڈیسٹیمونا کا ایک فیبریکیٹڈ کی انفیڈیلٹی کا فیبریکیٹڈ ایویڈنس ہے. اس کے بعد جب یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ جب ہاتھ بدلے, ایکسچینجنگ ہینڈز تھرو آؤٹ دا پلے, ہینڈکرچیف جو ہے مووز اگین ٹو ڈفرنٹ سمبولک ریپرزنٹیشنز. ایک کے پاس ہے محبت, دوسرے کے پاس ہے تو جیلسی اس نے کریٹ کی, ٹھیک ہے. جب تیسرے ہاتھوں میں گیا, یعنی کہ امیلیا کے ہاتھ میں گیا, تو اس نے ہارڈ ون فیور اس کو ملی, اور لاسٹ پہ وہی پہ ثبوت بنا کہ رومال تو میں نے دیا تھا. تو اس طرح کہتا ہے it ceases to be the trifle. Amelia deems it to be and becomes a central plot evidence. Symbolism جو اس کے ساتھ جو اٹیچ کیا جاتا ہے رومال کے ساتھ, that is indispensable to the execution of Othello and earns its reputation as an item of infamy. ایک رومال نے سارے کا سارا جو پلاٹ ہے اس میں کتنا زبردست رول پلے کیا, اور اس نے کیسے کرداروں کو محبت سے نفرت سے جو ہے وہ پھر فیور سے دوبارہ وہ سارے معاملات ان کے سامنے کروائے, اور وہی جو نفرت کرتے تھے اسی رومال نے ان کو حقیقت بھی دکھا دی کہ حقیقت دراصل کیا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.